ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں قیامت کے آنے سے پہلے ان کی نشانیوں کا بعض مقامات پہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت وہ اچانک نہیں آئے گی، اس سے پہلے اس کی نشانیاں وہ رونما ہوں گی۔ ان نشانیوں میں بڑے فتنوں کا بھی ذکر ہے اور دیگر قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ فتنوں میں سے سب سے بڑے فتنے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری میں جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے دنیا کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک جب تک یہ نظام ختم نہیں ہو جاتا تب تک فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ دجال ہے۔ اس سے بڑا فتنہ
مخلوقات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ چڑھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے۔ بلندی پہ چڑھ کر اللہ کے رسول فرمانے لگے، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے۔ اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہاری چھتوں پہ، تمہارے گھروں میں فتنوں کی کثرت دیکھ رہا ہوں، اور حال یہ ہے کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں جس طرح کے آسمان سے بارش برستی ہے، جس طرح بارش کی بوندیں تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر چھت تک پہنچتی ہے، میں بھی تمہارے گھروں میں فتنوں کی اتنی کثرت دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور مثال کو سمجھنے کے لیے اس طرح کہ جس طرح تسبیح کے دانے ہوں اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے، جس کثرت کے ساتھ اور جس سپیڈ کے ساتھ وہ دانے گرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اس طرح سے تمہارے اوپر فتنے وہ واقع ہو۔ اس آیت مقدسہ میں بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156 میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا کہ تم کس چیز کے انتظار میں ہو، کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں، تمہارا رب آ جائے، یا اس کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ لیکن یاد رکھو جب اس کی نشانی آ گئی پھر اس وقت ایمان لایا ہوا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو شخص اس نشانی کے رونما ہونے سے پہلے ایمان لے کے آیا اور اس نے کوئی اچھا عمل کیا، وہ اس کے لیے نفع مند ہے۔ نشانی کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ مفسرین نے اس بڑی نشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس بڑی نشانی سے مراد 3 نشانیاں ہیں جو صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ 3 چیزیں رونما ہو جائیں، ان کا ظہور ہو جائے، اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پہ سب سے پہلے ذکر کیا فتنہ دجال۔ جب دجال کا ظہور ہو جائے اور ظہور ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لے کے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا دعوت الارض، زمین سے جو جانور جو چبایا نکلے۔ اور تیسری نشانی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس وقت اگر کوئی شخص ایمان لے کے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو ان 3 بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال سے صحابہ اکرام کو بہت ڈرایا کرتے تھے۔ یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کا ذکر چھوڑ رہے ہوں، دجال کو بھول چکے ہوں، منبر و محراب سے، لوگوں کی باتوں سے اسے کچھ سمجھیں گے نہیں، دجال سے بیگانے ہو جائیں گے،
اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول۔ سارے کے سارے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے ڈرایا، اتنا ڈرایا ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ابھی کے ابھی دجال کسی درخت کے پیچھے سے نکلے گا اور ہم پہ حملہ ہوگا، اتنا اللہ کے رسول نے ہمیں ڈرایا۔ پھر مجلس برخاست ہوئی، شام کو جب ہم اللہ کے رسول سے ملے تو ہمارے چہروں پہ خوف و ہراس تھا، ہم ڈرے ہوئے تھے، وہ خوف ہم پہ طاری تھا۔ تب اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھا، خوف کی وجہ پوچھی تو ہم نے وہی بتلائی، اللہ کے رسول ہم دجال سے ڈرے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، میرے صحابہ اگر میری موجودگی میں دجال آتا ہے تو تم سب کی طرف سے میں اکیلا لڑوں گا، تم سب کی طرف سے میں اکیلا لڑوں گا، لیکن اگر میری موجودگی میں میرے بعد دجال آتا ہے تو تم سب اس کے خود ذمہ دار ہو۔ پھر فرمایا تمہارا اللہ ہی وارث ہے، تمہارا اللہ ہی وارث ہے۔ اور دجال کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ایک جو چیز ہمیں، ایک جو ہتھیار ملتا ہے وہ ایمان ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان موجود ہوگا تو ایمان اس شخص کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دجال کے سامنے اور کوئی ہتھیار نہیں چلتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ، دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں سابقہ انبیاء بھی اپنی امتوں کو ڈراتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، لیکن وہ ڈراتے رہے۔ میں تمہیں ایک وہ بات بتلاتا ہوں جو بات سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں کو نہیں بتلائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک نشانی بتلائی کہ اگر میرے بعد دجال تم پہ آئے، اس کا ظہور ہو، تو وہ ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، آور ہوگا، اور ساتھ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو معبود کہے گا۔ تم ایک بات یاد رکھنا، وہ گانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، تمہارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، وہ اجل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ وہ گانا ہوگا اور خدا بنے گا، لیکن تم یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت وہ گانے نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ بات کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کچھ علامتیں بتائیں، اور یہ علامتیں تلاش کرنے کے لیے نہیں بتلائیں کہ ہم سکینر لگا کے بیٹھیں اور تلاش کریں کہ کون دجال ہے۔ وہ کوئی کیفیت ہے، وہ کوئی قوم ہے، وہ کوئی مخلوق ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تحقیق اس بات کی نہیں، تحقیق اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے ہتھیار پہ محنت کریں، اوزار پہ محنت کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کا بتلایا تو ساتھ صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ جب دجال کا ظہور ہو تو تم نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس سے بھاگنا ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ اگر تمہیں اپنے ایمان کا یقین بھی ہو تو پھر بھی ایمان کو لے کے اس کے سامنے بےزتی ہو۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال و دجل سے ہے، اس کا معنی ہی دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قوت دے دی ہوگی، اس کے بعد جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہے، اس کی جنت جہنم ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو لے کے اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، وہ ایسے شبہات واقع کرے گا کہ بندوں کا ایمان ختم ہو جائے گا، لوگوں کے ایمان کو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تمہیں پتا چلے کہ دجال آ گیا ہے تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی، اس سے بھاگنا ہے۔ پھر کافی ساری احادیث کا مجموعہ جس سے علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ واضح ہوئی، وہ اختصار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک علامت بیان فرمائی کہ وہ نوجوان گنگریالے والا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کا قد دراز کا ہوگا، دوسری میں ہے کہ اس کا درمیانہ کا ہوگا، تیسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی ٹانگیں وہ ٹیڑھی ہوگی، باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، چلنے میں بھی وہ عیبدار ہوگا اور آنکھوں سے وہ کانا ہوگا۔ ہمارے پاس بات مشہور ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، یہ بات درست نہیں۔ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ وہ بھولا نما ہوگی، جس طرح انگور ہوتا ہے اس طرح بھولا نما ہوگی، اور اس کی بائیں آنکھ وہ بھی عیبدار ہوگی، اس پہ چمڑا آیا ہوا ہوگا، دونوں آنکھوں سے وہ کانا ہوگا، دونوں آنکھیں اس کی نقص والی ہوگی، اور اس کے ماتھے پہ کافارا کافر لکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی پہ لکھے ہوئے کافر کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ جس کو کاپی پہ لکھا ہوا کافر پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھے ہوئے کافر کو پڑھ لے گا، لیکن پڑھے گا کون؟ جو ایماندار ہوگا۔ بے ایمان کو نہیں نظر آئے گا، بے ایمان پڑھا لکھا بھی نہیں پڑھ سکے گا، لیکن مومن اگر ان پڑھ بھی ہوا تو وہ اس کافر کو پڑھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند علامتیں اس کی بیان فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظہور ہونے کی جگہ کے بارے میں کچھ بتایا کہ وہ کہاں سے ظاہر ہوگا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کے وقت منادی کروائی عشاء کی نماز، میں بھی مسجد میں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے دیر کے ساتھ آئے، لیٹ ہوئے، جس وقت میں آیا کرتے تھے اس وقت نہیں آئے، تاخیر سے اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں آج میں کیوں لیٹ ہوا ہوں۔ فرمایا آج میرے پاس ایک بندہ آیا جس نے آج ہی اسلام قبول کیا ہے، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، پہلے وہ عیسائی تھا، اور اس نے مجھے وہ باتیں بتلائیں جو باتیں پہلے میں آپ کو کافی دفعہ بتلا چکا ہوں۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا،
اس نے مجھے کچھ باتیں بتلائیں. وہ بندے جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمیم داری نے مجھے بیان کیا کہ میں اور دیگر 2 قبائل کے 30 لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے. سمندر میں طوفان آیا اور ہماری کشتی وہ طوفان کی نظر ہو گئی. 1 مہینے تک ہم گم رہے. پھر ہمیں ایک ذخیرہ نظر آیا. وہاں پہ ہم ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے وہاں پہ پہنچے. وہاں ہم نے ایک انسان نما جانور یا جانور نما انسان دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور اس کا فرنٹ بیک کو ایک ہی جیسا تھا. بالوں کی وجہ سے ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. طبیب داری کہتے ہیں پھر ہم نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. کہنے لگا اس کمرے میں جاؤ, وہاں پہ ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. طبیب داری کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف گئے. ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو گریالے بالوں والا, اس کی آنکھیں وہ کالی تھی, اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور زنجیریں اتنی کثرت کے ساتھ تھیں کہ وہ زنجیریں گھٹنوں تک آئی تھیں اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے. ہم نے اس سے جا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جواب دینے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور یوں ہماری کشتی وہ طوفان کی نظر ہوئی اور ہم گم ہوئے اور یہاں تک پہنچے. اس نے حیرانی سے پوچھا کہ اچھا تم عرب سے آئے ہو تو پھر مجھے کچھ باتوں کے بارے میں بتلاؤ. عرب میں ایک بیسان نامی باغ ہے, کیا وہ ابھی پھل دے رہے ہیں؟ طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں, بیسان نامی جو باغ ہیں وہ پھل دے رہے ہیں, لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس نے جواب دیا کہ ایک وقت آئے گا وہ باغات پھل دینا بند کر دیں. پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ عرب میں ایک بحیرہ تبریہ ہے, کیا اس میں پانی بہ رہا ہے؟ طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے جواب دیا کہ ہاں. کہتے ایک وقت آئے گا کہ وہ خشک ہو جائے گا. پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ وہاں زہر کا چشمہ ہے, اس میں پانی آ رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا ہاں آ رہا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس سے پانی بند ہو جائے گا. پھر اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ عرب میں ایک امی نبی آنا تھا, کیا وہ آ گیا ہے؟ طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں وہ آ گیا. پھر اس نے ریلیونٹ ایک کویسچن پوچھا کہ کیا جو نبی آیا تھا اہل عرب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کی ہے؟ طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا پہلے لوگوں نے اس کی مخالفت کی, پھر اس کی اطاعت کر دی. تو اس نے جواب دیا کہ اہل عرب کی خیر اسی بات میں تھی اور ان کی خیر اسی بات میں ہے کہ اس شخص کی بات کو مان لیں, اس کو تسلیم کر لیں, اسی میں ہی ان کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہے. باتیں مکمل ہوئی تو طبیب داری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میں مسیح الدجال ہوں. میں مسیح الدجال ہوں, مجھے یہاں پہ جکڑا گیا ہے. ایک نشانی پوری ہو چکی, جو عرب میں امی نبی آنا تھا وہ آ چکا ہے. بقیہ جب 3 نشانیاں مکمل ہوں گی تو میں یہاں سے اعلان ہوں, پھر میں آؤں گا. یہ سارا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. جو بیان کیا جناب طبیب دانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں مزید معلومات بتائی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرق کی طرف سے عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں کے سمندر سے اس کا ظہور ہوگا، وہاں سے دجال آئے گا۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ایک دعا پڑھتے تھے جس میں مسیح دجال سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اور یہاں پہ جب جناب تمیم داری کو اس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے بھی لفظ مسیح دجال کہا۔ مسلمان جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ عیسائی ایک مسیح کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ وہ جب آئے گا تو ہماری سلطنت قائم ہوگی۔ اہل اسلام بھی انتظار میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسلام غالب آ جائے گا، اور یہودی ان کے لٹریچر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک یابین نامی مسیحا کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ان کی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ تو وہ بھی مسیحا کے انتظار میں ہیں، مسلمان بھی مسیحا کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ تو جب دجال کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اس سے مراد ہے منصوب العین، کہ اس کی آنکھیں وہ کانی ہیں، اس کے لیے لفظ مسیح اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ کانا دجال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اہل اسلام مسیح بولتے ہیں تو ان کا ایک وصف تھا، جس کو ہاتھ لگاتے تھے ان کا معجزہ تھا کہ کوڑی کو شفا ملتی، یا مسیحیت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں کہ وہ بڑی سیاحت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں ان کی وجہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ایز اے پیغمبر ہی آئیں گے، یہ عقیدہ ان کا غلط ہے۔ اور یہودی جس مسیح کے انتظار میں ہے اس کی علامتیں وہ دجال والی ہیں، وہ دجال والی ہیں، وہ دجال کے منتظر ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہماری سلطنت قائم ہوگی، پھر ہمارا عروج ہوگا، پھر ہم ایک سلطنت قائم کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو جس بات کی ترغیب دی ہے، دجال کے بارے میں ساری علامتیں بتلائیں، اس کے بارے میں سب کچھ بتلایا، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، لوگوں میں ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا، اتنا دھوکہ ہوگا، اتنا فراڈ ہوگا، اتنے فریب ہوں گے کہ لوگ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھیں گے، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والے کو سب سے امانت دار سمجھیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ترجمان، ان کا نمائندہ وہ رویبضہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ وہ آدمی ہوگا جو ہوگا تو بڑا احمق، بڑا بیوقوف، لیکن لوگ سارے معاملات لے کے اس کی طرف جائیں گے، معاملات کو سلجھانے کے لیے، حل کروانے کے لیے اس کی طرف جائیں گے، اس کی طرف رخ کریں گے۔ اور اس وقت جب لڑائیوں کی برباد ہوگی، لوگ کثرت کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، اس وقت تم انتظار کرنا کہ این اسی وقت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور اس لڑائی کا آغاز وہ عرب سے ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت لوگوں کی ساری تمنائیں، لوگوں کی ساری عقیدتیں جو مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے تھی وہ ساری عقیدتیں بیت المقدس سے ہوں گی، جو عقیدتیں مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے تھی وہ لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رجوع کریں گے اور مدینے کو بھول جائیں گے۔ اس وقت تمہیں انتظار کرنا کہ اسی کشمکش میں دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔
ہم اس کو جانتے ہیں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تدبیر بتلائی کہ ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے دجال سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار، اسی کے ساتھ دعا پڑھتے تھے واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول ہر تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس سے پناہ مانگتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی 10 آیات حفظ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے رسول نے اس سے بہت ڈرایا ہے۔ ہم دیگر ہتھیار اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات وہ یاد کریں جو میں کہتے ہیں سورۃ الکہف پڑھنے کو لازم پکڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ نريد الإسلام والصلاة والسلام